بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر حب کافی. جی میرے پیارے ویورز السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دل بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بابا جی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ کا سان اللہ کرم. کافی دیر بعد جو ہے وہ ہمارا بلاگ بن رہا ہے. جی جی آپ بھی گئے ہوئے تھے سفر پہ، جی جی تو ہم تھوڑا سا سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ویسے تو ہماری ویورز نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جی جی کہ آپ لال سخی شہباز قلندر گئے تھے، جی جی تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ کر دیں. اور ایک چھوٹی سی چیز ہم اور اس پہ وضاحت جاتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا غصہ اور غرور باقی ہے اپنے آپ کو نیکوکار اور سمجھداروں میں بالکل بھی شمار مت کرو. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو جو پہلی سیڑھی ہے نا کامیابی کی، جی وہ جب تک تم غصے کو ترک نہیں کرتے، جی انا کو تکبر کو ترک نہیں کرتے، اتنی دیر تک تم یہ سفر طے نہیں کر سکتے. جی بے شک. مرشد جب چلاتا ہے نا سب سے پہلے یہی چیز ختم کرتا ہے. جی دیکھو بعض لوگوں کو مرشد کاسا دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ غداگری کر کے لاؤ، جی بے شک. اور بعض کے گلوں میں ٹل پہن دیتا ہے جی کہ جاؤ ذرا بازار میں، جی تاکہ ان کا غصہ، ان کی انا، ان کی میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. جی بے شک. تو یہ جیسے ایک برتن کچا برتن ہوتا ہے نا کہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے پکانے کے لیے، جی بے شک. اسی طرح ہی یہ ایک جوہد ہے انسان بننے کا، جی درویش بننے کا. جی تو یہ بھی ایک بھٹی ہے، جوہد ایک بھٹی ہے. جی بے شک. تو اس میں جب انسان پڑھتا ہے نا جی تو وہ تانے مینے، لوگوں کی باتیں، یہ وہ سب جب سنتا ہے جی تو پھر برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. بے شک. بے شک. تو جب اس میں غصہ دیکھو غصہ جو ہوتا ہے نا یہ عقل کو کھا جاتا ہے، جی بے اس شک. لیے غصہ حرام کہا گیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کو جی ختم کرنا، جی انا کو ختم کرنا، جی ٹھیک ہے، بے شک. یہ انسان کا سفر کی پہلی ابتدا ہے، جی بے شک. پہلی سیڑھی ہے. جی بے شک. تو اس لیے بالکل انہوں نے بہت خوب فرمایا جی کہ کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا جب تک یہ غصہ، انا، تکبر ختم نہیں ہوتا. جی بے شک. بے شک. تو بابا جی ایک چیز یہاں پہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے. جی ایک تو انسان خود دھوکے میں ہے، ہوں اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو امیدیں ہیں. ہوں تو ایک امید لگانا، ہوں ہم ایک چیز کی امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ایسا سوچ لیا تو ایسا ہی ہوگا، جی جی. لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. دیکھو یہ نا ایک صاف فرمان ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہوگا وہ جو میری چاہت ہوگی، نہ ہوگا وہ جو تیری چاہت ہوگی. جی تیری چاہت ہوگی تو تجھے تھکا دوں گا بھگا بھگا کر، جی پھر بھی وہ ہوگا جو میری چاہت ہوگی. میری چاہت. بے شک. بے تو شک. اس سے بہتر ہے کہ جب دھکے تھوڑے ذلیل و خوار ہو کے جو ماننا ہے جی تو پہلے رب کو مان لو جی بے کہ شک. جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اس کو اللہ کو مانو. جی اللہ کو ماننے کا مقصد ہے کہ اس کے فرمان کو مان جانا جی بے شک. اور اس کی رضا کو مان لینا بے شک. کہ اللہ حکمت والا ہے بے شک. اور بہترین کارساز ہے، جی اور جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اپنے حکمت کے مطابق جی انسان کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے. جی بے شک. تو ہر انسان کی ایک منزل نہیں ہوتی، جی ہر انسان کا ایک سفر نہیں ہوتا، جی ہر انسان کی ایک عادت نہیں ہوتی، ہر انسان کی ایک منزل نہیں ہوتی. جی بے شک. یہ سب مختلف ہے. جی تو اس لیے انسان کو تعلیمات جو تھی نا جی وہ معلومات تھی جی کہ تعلیم کے ذریعے اس کو معلومات ملے گی. جی بے شک. تو جب معلومات ملتی ہے پھر اس کے مطابق سفر طے کرنا ہوتا ہے. جی بے شک. تو اسی طرح قرآن ہے، قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت لے کے آیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. سورہ مزمل وہ پڑھیں، اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں جی تو آپ کو ساری وضاحت مل جائے گی جی بے شک. کہ اللہ کیا فرماتا ہے جی اس انسان کے بارے میں بے شک. اور انسان کو کیا ہدایت کی جاتی ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. تو پھر سمجھ آتی ہے. جی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہیں. جی کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. جی ٹھیک ہے، اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو جی پھر ہمارے پاس کوئی استاد کامل نہیں ہوتا بے جو شک. ہمیں سمجھا پائے. جی بے شک. ٹھیک ہے، قرآن ایک سمندر ہے، جی قرآن ایک ایک سمندر ہے. بے شک. تو اس میں اگر بغیر استاد کے تم غوطہ لگاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ڈوبتے چلے جاؤ. ڈوبتے چلے جاؤ. جی بے شک. بے شک. اگر کامل مرشد ہوا تو وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ ڈوبنے نہیں دے گا. جی بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. تو اس لیے رہنمائی جو ہے مرشد کی وہ جی ضروری ہے. ضروری ہے. بے شک. تو بابا جی بات سے ہم قرآن پڑھ لیا، اس کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ کر
ہم جو ہے اپنے ذہن کے مطابق، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیچھے مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اپنے حساب سے پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں سمجھ نہیں آتی نا. جی یہی تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جی ایک قرآن، جی دوسرا ولایت. ولایت، بے شک، اس سے سمجھنا ہے تو ولایت سے سمجھ لینا. جی بے شک، ولایت جو ہے نا جی یہ کس کو جب مقام ملتا ہے نا جی تو ایک روحانی علم عطا ہوتا ہے. جی بے شک، ٹھیک ہے. بے شک، تو وہ جو روحانی علم ہے نا جی وہ اس علم کو درست کرتا ہے، بے شک، وہ سمجھاتا ہے، جی تو ورنہ اس کی سمجھ نہیں آتی. جی تو ایسے دیکھ لو کہ جنہوں نے یہ رٹے لگائے ہیں جی تو بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے علم میں، بے شک، کیونکہ جب علم زیادہ آتا ہے انسان تکبر میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس تو علم ہی بہت ہے. جی بے شک، تو اس لیے دین ہمارا جو ہے وہ عاجزی ہے، جی انکساری ہے، بے شک، ادب ہے، محبت ہے، پیار ہے، جی شفقت ہے. بے شک، تو اس سے یہ علم ہمارے جو دین ہے نا یہ بھرا ہوا ہے. جی بے شک، ہم یہ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، جی ان چیزوں سے ہم غافل ہیں. ہاں جی غافل ہے، تو وہ تکبر آ جاتا ہے. جب جی تکبر آ جاتا ہے تو ہر شے ختم ہو جاتی ہے. جی بے شک، بے شک، تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی چیز جو ہے نا جی وہ محبت اور شفقت، ایمانداری، دیانتداری، سچائی، جی انسانی درد. جی بے شک، اگر یہ چیزیں نہیں ہے نا جی تو سمجھ لو کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہے مگر اس کو مانا نہیں. بے شک، یعنی کہ اس نے اس کا جو ہے وہ ایسے کہیں کہ زیر و غور تو رکھا لیکن عمل نہیں. عمل نہیں کیا. جی تو اگر عمل نہیں کیا جی تو پھر یہ غافل ہے. بے شک، مقصد کہ بالفر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جی بات نہیں مانتے، جی تو پھر ہم انکاری ہیں. جی بے شک، انکاری کی سزا کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی کیا بالکل، ہوتی ہے. بے شک، عقل سمجھ ہونے کے باوجود بھی اس ہاں چیز جی، سے انکار کرنا. شعور نہیں نا. جی تو اس لیے شعور جو ملتا ہے نا جی وہ فقراء سے ملتا ہے، جی بے شک، اس کے بغیر شعور نہیں ملتا. نہیں مل سکتا. بے شک، بے شک، اگر شعور اس کے بغیر ملتا نا، جتنا علم ہے نا جی اتنا ظلم اور جبر اور کفر نہ ہوتا. جی بے شک، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھو گے کہ ہر موڑ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جی ملاوٹ کی جاتی ہے، جی بے ایمانی اور بے حیائی کی جاتی ہے. جی بے شک، تو بابا یہ تو دین میں ہے ہی نہیں، بے شک، اس سے تو دین نے منع کیا ہوا ہے. جی بالکل، تو یہ سب ہو رہا ہے. جی بے شک، تو اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے بہت دور ہیں. جی بے تو شک، میں اس لیے بار بار ہر ویڈیو میں یہ پکارتا ہوں کہ خدا کا اپنا مقصد کہ خدا کا واسطہ ہی آپ لوگ اپنے آپ پہ ترس کریں، کسی پر نہیں، جی اپنے آپ پہ ترس کریں بے شک، کہ لوٹ آئے اپنے دین کی طرف، بے شک، لوٹ آئے اپنے رب کی طرف. بے شک، تو ورنہ یہ جیسا آیا ویسا ہی چلا جائے گا. جی بے شک، تو قرآن کہتا ہے کہ انسان بن، اگر انسان نہیں بنتا تو جانور سے بدتر ہے. بدتر ہے. بے شک، ٹھیک ہے. بے تو شک، جو بھی قدر و قیمت ہے وہ انسان کی ہے. جی اگر انسان بنے گا تو یہ اشرف مخلوقات ہے، بے شک، نہیں تو جانور سے بدتر ہے. جی بے شک، بے شک، یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن اس کے لیے اس کے اندر وہ انسان بننا. انسان بننا. ہاں جی بے جب شک، تک انسان نہیں بنتا جی تو تب تک یہ مقام نہیں مل سکتا. جی بے شک، بے شک، تو یہ ہمارے بابا جی اللہ دیتا سلطان العارفین لاجپال شہنشاہ سے آئے ہوئے ہیں، جی اور ان کے ساتھ ہمارا پیار بھی کافی ہے. جی بے شک، بے شک، تو یہ سخی سلطان باہو کا عاشق ہے اور بہت اچھا کلام بھی پڑھتا ہے. جی تو ماشاء اللہ. اس سے ایک تھوڑا سا کوئی کلام. عاشقانہ کلام ایک سنتے ہیں. جی بے تو شک، بابا بے جی شک. ایک کلام سنائیں آپ محبت سے اور عشق سے. عشق جناں نوں لگ جاندا تے او تے پھر دے چپ چپات رہو کیا بات. تے لولو دے نال لکھ لکھ زباناں تے تامی او گنگے بات رہو. اس میں آہم داؤ وجو کریں دے تے دریا وحدت دے وچ ناتے ہو تے اودوں نمازاں قبول سن میرا کامل باہو. بے شک. جدو یاراں یار سے ہاتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. جزاک اللہ. لو جی یہ کلام جو پڑھا ہے نا جی بے شک. تو یہ ایک دیکھو عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. نہیں بے شک. جی بالکل. آواز بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مگر سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ نہیں آئے گی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بے شک.
تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ جب دریا وحدت میں بڑے ہو جی تو وضو جو ہے نا، قلب کا جو وضو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ نور سے اس کا وضو ہوتا ہے نا جی تو پھر کبھی یہ پلیت نہیں ہو سکتا، بے کبھی شک، ناپاک نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، کیونکہ یہ نور کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ نور جب داخل ہوتا ہے قلب میں جی تو ہر شے جو ہوتی ہے نا فنا ہو جاتی ہے، بے شک، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، خیالات جو برے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، خواہشاتیں ختم ہو جاتی ہیں، برے سوچ ختم ہو جاتی ہے، جی بے شک، تو بہترین ایک انسان اور اللہ کا قرب والا بندہ وہ بن جاتا ہے، جی بے شک، تو یہ پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہو جاتا ہے، تو بے جب شک، یہ پاک ہوتا ہے نا کبھی پلیت نہیں ہو پلید نہیں سکتا، ہو سکتا، بے شک تو اس لیے سلطان بہو فرماتے ہیں کہ پاک کدے پلیت نہیں ہوندے پاویں رہن وچ پلیتی ہو، پلیتی ہو، بے شک، پلیت کدے پاک نہیں ہوندے پاویں رہن وچ مسیتی ہو۔ جی بے شک، تو یہ دنیا ایک پلیت ہے، جی تو اس میں آپ کبھی بھی مقصد کے پاک نہیں ہو سکتے، جی بے شک، تو جب یہ پاک ہو جاتا ہے پھر دنیا میں پھرتا رہے جو مرضی پھرتا رہے، مقصد کہ ہر چیز دیکھے گا جی لیکن اس کا خیال کبھی کسی بری چیز پہ نہیں جائے گا، بے شک، یہ نظر کسی غیر شرع پہ نہیں اٹھے گی، جی مقصد جدھر بھی دیکھے گا اس کو اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے گی، جی بے شک، یہ کو نظر پاک ہو جاتی ہے نا۔ جی بے شک، تو یہ ایک سوچ ہے انسان کے اندر، سوچ ہی پاک ہے اور سوچ ہی پلیت ہے، پلیت ہے، جی بے شک، تو جب یہ انسان کے خیال پاک ہو جاتے ہیں نا جی تو پھر یہ ہر طرف جو ہے نا اس کو ایک انسانیت نظر آتی ہے اور درد ہوتا ہے اور اللہ ہی اللہ نظر آتا اللہ ہے ہی کہ اللہ جدھر بھی جی بے دیکھتا شک، ہوں بے شک، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کیونکہ وہ اس نور میں وہ نور اس کے اندر داخل ہو چکا ہے جی بے شک، کہ جس نے تمام وسوسے برائیاں ختم کر دیں۔ دی، ختم کر دی، جی بے شک، تو اس لیے یہ عاشقانہ کلام جو ہوتے ہیں نا جی تو یہ تب سمجھ آتی ہے جب عاشقوں کے پاس بیٹھتا ہے بندہ۔ جی بے شک، بے شک، بے تو شک، انہوں نے دیکھو اپنی پوری زندگی جو ہے نا جی بابا جی نے صرف کر دی جی بے شک، میرے سلطان العارفین لاجپال شہنشاہ کے در پہ، کیا بات، بے تو شک، اپنی جوانی صرف کر دی جی صرف ان کے قدموں میں، ان کی غلامی میں، جی کیا بات، تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کو وہ مقام عطا کیا، جی بے شک، ٹھیک ہے، بے جو شک، کسی نصیبہ والوں کو ملتا ہے۔ جی بے شک، تو اس لیے کہتے ہیں کہ چنگیاں دے سنگ بہ کے انسان چنگا بن جاندا جی بالکل بالکل، تے برے دے سنگ بہ کے برا بن جاندا، جی بے تے شک، کیوں نہ ہوئے کہ آپا چنگیاں دے سنگ بہ جائیے۔ جی بے شک، بے شک، تو لو جی میرے پیارے ویورز، اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویلا کے ساتھ، السلام علیکم۔